السلام علیکم۔ انگلش گرامر فل کورس کے پارٹ 2 میں موسٹ ویلکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم باقی ماندہ پارٹس آف سپیچ کا تذکرہ کریں گے۔ بڑھتے ہیں لیسن کی طرف۔ 5ویں نمبر پر پارٹس آف سپیچ میں ایڈورب آتا ہے۔ ایڈورب کو اردو میں اس میں ظرف کہتے ہیں۔ ایڈورب کا مطلب ہر وہ لفظ کہ جو ورب، ایڈجیکٹو یا دوسرے ایڈورب یا کسی بھی جملے، سینٹینس اور کلاز کی وضاحت کریں کہ وہ چیز کیسے، کہاں، کب، کتنی مرتبہ اور کس طرح واقع ہوئی۔ کچھ ایڈوربز یہ ہیں: آلویز، ہمیشہ، ڈیلی، روزانہ، میڈلی، دیوانوں کی طرح، ہیپیلی، خوشی خوشی، ایزیلی، آسانی سے، سلولی، آہستہ آہستہ سے، وائڈلی، دور دور تک۔ اور ایڈورب سینٹینس میں کسی بھی جگہ پر واقع ہو سکتا ہے۔ جب ایڈورب سینٹینس کے شروع میں ہو، اس کی مثال لے کے ٹمورو آئی ایم گوئنگ ٹو لندن، کل میں لندن جانے والا ہوں۔ دوسری مثال لے کے وی ہیو آلریڈی ایٹن ڈنر، کہ ہم پہلے ہی ڈنر کھا چکے ہیں، تو یہاں ایڈورب درمیان میں ہے۔ تیسری مثال لے کے ہی کمز ٹو می اوکیزنلی، کہ وہ میرے پاس کبھی کبھار آتا ہے، تو یہاں پر ایڈورب جملے کے آخر میں ہے۔ 6 نمبر پر پارٹس آف سپیچ میں پریپوزیشن آتا ہے۔ پریپوزیشن کو اردو میں حروف جار کہتے ہیں، اور پریپوزیشن کا مطلب وہ لفظ جو مختلف ناؤن، پروناؤنس یا دوسرے پارٹس آف سینٹینس کے درمیان رابطہ اور تعلق قائم کرے، اسے ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں۔ کچھ پریپوزیشنز یہ ہیں: ٹو، آن، ان، ایٹ، اباؤٹ، وتھ، آفٹر، بائی، نیئر، ایٹسٹرا۔ سینٹینس دیکھیں: دا بک از آن دا ٹیبل، کتاب ٹیبل پر ہے، تو یہاں پر آن پریپوزیشن ہے۔ دوسرا ایگزامپل دیکھیں: مائی ہاؤس از نیئر دا پارک، میرا گھر پارک کے قریب ہے، تو یہاں پر نیئر پریپوزیشن ہے۔ 7ویں نمبر پر پارٹس آف سپیچ میں کنجنکشنز آتے ہیں۔ کنجنکشنز اردو میں حروف عطف کہلاتے ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کنجنکشنز وہ الفاظ ہیں کہ جو دو لفظوں کو آپس میں ملائے، یا کلاسز یعنی فقروں کو، یا فریسز یا سینٹینسز کو آپس میں ملائیں اور ان کے درمیان تعلق دکھائیں۔ کچھ کنجنکشنز یہ ہیں: فار، اینڈ، ایدر اور، نیدر نور، بوتھ اینڈ، بٹ، انلیس، بیکاز۔ ایگزامپلس دیکھیں سینٹینس میں: شی کین نیدر اسپیک نور ہیئر، کہ وہ نہ تو بول سکتی ہے اور نہ ہی سن سکتی ہے۔ ہی کین رائٹ بٹ سلولی، کہ وہ لکھ سکتا ہے لیکن آہستہ آہستہ۔ تو آپ نے نوٹ کیا کہ پہلے سینٹینس میں نیدر نور کنجنکشن ہے، اور دوسرے سینٹینس میں بٹ کنجنکشن ہے۔ پارٹس آف سپیچ میں 8ویں نمبر پر یہاں کچھ گروپس ہیں جنہیں ہم کسی خاص کیٹیگری میں فٹ نہیں کر سکتے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: نمبر 1 آرٹیکلس، اے، این، دا۔ نمبر 2 ڈٹرمنرس، جو یہ ہے دس، دیٹ، دیز، دوز، ایٹسٹرا۔ اور نمبر 3 انٹرجیکشنز، تاثرات، جن میں سے کچھ یہ ہیں: ہائی، آؤچ، اوہ، ہیلپ، اوہ نو، ایٹسٹرا۔ 4 نمبر پر جیرنڈ ہے۔ جیرنڈ اردو میں اس میں مصدر کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ورب کو ناؤن کے طور پر یوز کرنا ہو تو ورب کے آخر میں آئی این جی بڑھاتے ہیں، جس سے وہ اس میں مصدر اور ناؤن بن جاتا ہے۔ جیسے رائٹنگ ان انگلش از ڈیفیکلٹ، انگلش میں لکھنا مشکل ہے۔